ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جن کو دہا یا عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 دن۔ ہمارے یہاں 3 دہے مشہور ہیں، 3 عشرہ۔ ایک تو محرم کا پہلا عشرہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کھوٹا سکہ ہے، اور دوسرا رمضان کا آخری عشرہ جس کی فضیلت مسلم ہے، اس کی راتیں قدر والی راتیں ہیں، رمضان کے آخری 10 دن۔ اور تیسرا عشرہ جس کو شہرت ملنا چاہیے، ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، اس کو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، جبکہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن وہ اہم دن ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف اقوال لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اس میں صحیح تفسیر یہ ہے کہ لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راتوں میں رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے اہم ہیں، اور دنوں میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے اہم ہیں، سب سے فضیلت والے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، یعنی العشر، کہ سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے وہ انتہائی محبوب ہے، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سال کے بقیہ دنوں کی بڑی سے بڑی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سال کے بقیہ دنوں میں حالانکہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، سال کے بقیہ دنوں میں اگر جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے جس میں آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے، مال بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جان و مال کی ساری قربانی دینے کے باوجود بھی آدمی ذوالحجہ کے 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری کر سکتا ہے سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر نکل جائے اور کچھ بھی لے کے واپس نہ ہو۔ ایک آدمی نکل گیا اللہ کی راہ میں، پورا مال لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، کچھ بھی نہیں بچا، تو اس کا عمل سال کے بقیہ دنوں میں افضل ہے۔ لیکن اگر اس کی جان بچ گئی، مال لٹا دیا، جان بچ گئی، تو پھر وہ ثواب نہیں پائے گا جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے عمل کا ملتا ہے۔ مال لٹا دیا، جان بچ گئی، تو بھی وہ عمل ثواب نہیں پائے گا جو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ملتا ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دن وہ اہم دن ہیں کہ اس میں ساری نیکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں، کوئی نیکی 10 دنوں سے خالی نہیں ہے۔ اس میں توحید کی نیکی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور حق کو پہچاننے اور آپ پہ درود و سلام بھیجنے کی نیکی اور آپ کی محبت اور اطاعت کی نیکی، اس کے بعد 5 وقتہ صلاۃ کے ساتھ نفلی صلاۃ اس کی نیکی، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض ہو نہیں تو اس کے جن سے جو صدقہ و خیرات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کی نیکی، اس کے بعد صوم کی نیکی، صوم عرفہ ہے اس کی نیکی، اور اس کے علاوہ جو نفلی صوم رکھ سکے، پھر اس کے بعد حج کی نیکی تو انہی 10 دنوں میں ہے، پھر اس کے بعد قربانی کی نیکی تو انہی 10 دنوں میں ہے، اس کے علاوہ کبھی مل نہیں سکتی، اور اس کے علاوہ ذکر کی نیکی، تسبیح کی نیکی، استغفار کی نیکی، غریبوں کا اور ہمدردوں اور غریبوں اور بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی نیکی، ماں باپ کو خوش کرنے کی نیکی، اور اسی طرح سارے حقداروں کو ان کا حق پہنچانے کی نیکی، بہت ساری نیکیاں ہیں جو ان 10 دنوں میں مہیا ہیں۔ سال کا کوئی ایسا 10 دن نہیں ہے جس میں ہر طرح کی نیکی اکٹھا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے لیے پورا درس ہو سکتا ہے، اور پورا درس کرنے والوں نے کیا بھی ہے۔